اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہو، معبود بنا لیا ہو۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے۔ دنیا میں ہر دور میں انسان کا کوئی نہ کوئی معبود رہا ہے، کوئی نہ کوئی معبود رہا ہے، کوئی نہ کوئی خدا رہا ہے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے بلکہ کسی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو انسان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، کوئی گاڈ ہے۔ انسان کو جب کسی چیز کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کس کے کھاتے میں ڈال دیتا تھا؟ خدا کے۔ تو جیسے بہت سارے جھوٹے معبود بہت ساری قوموں نے بنائے، تو عربوں نے بھی ایک بنا لیا اور اس کا نام رکھ لیا اللہ۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جیسے وہ جھوٹے خدا غلط تھے تو عربوں نے بھی ایک خدا بنایا اور اس کا نام رکھ دیا اللہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ معاذ اللہ غلط ہے۔ تو یہ کائنات گاڈ لیس ہے۔ یہ میری اپنی بنائی ہوئی انگریزی بھی ہوتی ہے، گاڈ لیس ویسے کچھ لفظ کبھی ڈکشنری میں سنا نہیں ہے، لیکن جب کولیسٹرول فری کوئی چیز ہو سکتی ہے تو گاڈ فری بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، خود ہی بنا لو۔ ڈکشنری میں آ جائے گا، اگلا ایڈیشن جب ڈکشنری کا شائع ہوگا تو اس میں گاڈ فری بھی، کیا خیال ہے بھائی، آ جائے گا۔ میں تھائی لینڈ میں تھا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ویسے ہی اسے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں، فری تھنکر۔ میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ فری کا مطلب تو فری ہے، تھنک سوچ کو کہتے ہیں، تھنکر سوچنے والا۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، فری تھنکر یعنی کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، ہر قسم کی تھنکنگ سے کیا ہے بولو بھائی، فری۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی فری ہو رہا ہے، یعنی یہ تو فری ہونے کی انتہا ہو گئی کہ آپ کی کوئی تھنک ہو ہی نہیں۔ تو وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے ایتھیسٹ، ایتھیسٹ تو جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو فری تھنکر سے اس کی مراد یہ ہے کہ نہ یہ انکار کرتا ہے نہ یہ اقرار، یہ کہتا ہے کوئی نظریہ رکھنا سرے سے ضروری ہے ہی نہیں، کوئی نظریہ کوئی کانسیپٹ رکھو ہی نہیں، یعنی اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا بنایا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہو گے کہ بنایا ہے تو جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں بنایا، یہ خود سے بنی ہے، وہ آپ سے بحث میں الجھیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، خود سے بنی ہے، تو مذہبی لوگ آپ سے بولو نا بھائی بحث کریں گے نا، وہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ اللہ ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں ہے، تو جو ہے والے ہیں وہ ثابت کریں گے، آپ کہتے ہو کہ ہے تو جو نہیں والے ہیں وہ ثابت کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس قسم کی تمام ٹینشنوں سے کیا رکھو میرے بھائی، فری ہو کے زندگی گزارو۔ جب کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر ہے تو کیا کریں؟ کوئی پوچھے کہ نہیں ہے تو بھائی ہم یہ بھی نہیں کہتے نہیں ہے، ہوگا تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا، میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، لائف کو ہم انجوائے، بولنے کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، ہم نے مزے کی زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی پیٹ کی فکر کرتے ہیں، جو نہیں مانتے بولو نا وہ بھی پیٹ کی فکر کرتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں، ترقی کی کوشش کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی ترقی کی کوشش۔ تو کرنا کیا ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تمام قسم کی تھنکنگ سے فری۔ تو یہ ہیں فکر لیس لوگ، انہیں کیا کہیں گے؟ فکر لیس، انہیں کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ ٹینشن میں یہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ٹینشن میں یہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تو پھر انسان کے سامنے اندھیرے ہیں، اندھیرے، اسے گائیڈنس ہی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، میں غلط کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں۔ ہر چیز میں وہ عقل سے فیصلہ کرے گا اور عقل اس کو تباہ و برباد کر دے گی، کیونکہ عقل سے بہت ساری چیزیں حل نہیں ہوتی۔ دیکھو یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، موضوع میرا کیا ہوتا ہے کہیں اور چل پڑتے ہیں، لیکن چلو
دعا یہ کی ہوتی ہے اللہ جس چیز میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو ادھر ہی لے چل ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو اس کی مثال ہے, آپ کا ارادہ تھا سوراب گوڈ پہ تکے کھانے کا, آپ نے اپنے دوست سے کہا یار چلو سوراب گوڈ چلتے ہیں, جو دمبے کے تکے ہیں جو حقیقت میں بھینس کے ہیں, دمبے کے نام پہ بکتے ہیں, چلو وہ کھانے چلتے ہیں, سنا ہے وہاں افغانی پلاؤ بڑی مزے کی ہوتی ہے. منزل آپ کی کیا تھی بھائی؟ سوراب گوڈ. آپ کا دوست باتوں باتوں میں آپ کو لے گیا ادھر, لے گیا قصبہ کالونی. اب آپ جب دیکھیں گے کہ جانا سوراب گوڈ تھا, پہنچ گئے کہاں؟ قصبہ کالونی, تو آپ پریشان ہو گئے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن وہ آپ کو ایک ہوٹل میں لے گیا, اس نے کہا یہاں وہاں سے بھی اچھے تکے ملتے ہیں, تو آپ کہو گے بھائی مقصد تو کھانا تھا, سوراب گوڈ کی زیارت کرنا مقصد نہیں تھا. اگر وہاں یہاں سے بھی اچھے تکے مل رہے ہیں, یہاں وہاں سے بھی اچھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی ہم جمعے کو اگر ایک ٹاپک ذہن میں رکھ کے بیٹھتے ہیں, لیکن ہمیں کہیں اور کے کباب زیادہ اچھے لگنا شروع ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی حرج. مقصد تو ہے دین پہ چلنا, دین پہ چلنے کی فکر پیدا ہونا. تو اگر کسی اور چیز سے ہو رہی ہے تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا. تو مقصد کو دیکھنا ہے یا ذرائع کو دیکھنا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مقاصد کو دیکھنا چاہیے. تو عقل جو ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود ہیں, وہ ایک لمٹ ہے ان کی. آنکھ کا کام کیا ہے؟ بولیں بھائی. دیکھنا. یہ جامع حسنین سے کون طلبہ آئے ہیں بیچاروں کو 3 دفعہ آ چکے ہیں, کہاں ہے وہ نماز کے بعد ملیں, ٹھیک ہے. عقل کا کام, آنکھ کا کام کیا ہے؟ بول لو نا. دیکھنا ہے نا. کیا لامحدود دیکھ سکتی ہے؟ دیکھے چلی آ رہی ہے, دیوار بھی آ گئی پھر بھی دیکھ رہی ہے, آگے صحرا آ گئے دیکھتی چلی آ رہی ہے, پوری زمین کا چکر لگا کے واپس آ گئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک حد تک دیکھے گی, اس کے بعد دیکھنا بند. تو آنکھ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت محدود دی ہے, لامحدود نہیں. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. لامحدود سنتا ہے یا محدود؟ ایک حد تک سنے گا, زیادہ بھی نہیں سن سکتا, کان کے پردے پھٹ جائیں گے. دھماکوں کی آوازیں سننا شروع کر دی زیادہ ہی, تو پردے کیا ہو جائیں گے؟ ڈیمیج ہو جائیں گے. اور ہلکا اگر کوئی بولے گا تو بھی سنائی نہیں دے گا, دور والے کی بھی سنائی نہیں دیا جاتا انسان. ٹانگوں کو اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کیا, دوڑنے کے لیے پیدا کیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے. اب تو ٹانگیں چلنے کا کام, اب تو بائک پہ بیٹھے گیئر لگایا وہاں پہنچ گئے. دودھ ڈبل روٹی انڈا لینے جا رہے ہوتے ہیں نا پڑوس کی دکان سے, تو بائک پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے. تو یہ لاتوں کا کام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ لاتوں کا کام کیا ہے؟ چلنا ہے. تو اس کا مطلب اس سے چلنے کا کام لیا کرو, دوڑنے کا کام لیا کرو. نہیں لوگے تو یہ لاتیں بیکار ہو جائیں گی, جیسے کہ ہو رہی ہیں آج کل. تو لاتوں کا کام ہے چلنا. تو یہ محدود چلتی ہیں یا لامحدود؟ بولو نا. وہ ایک دیہاتی گیا نا ایک ڈاکٹر کے پاس, وہ ڈاکٹر صاحب بھی کوئی بیچارے فارغ ہی ہوں گے. تو وہ ڈاکٹر نے پوچھا اس دیہاتی سے, تمہارا بچہ کب سے چل رہا ہے؟ یعنی کب سے چلنا سیکھا اس نے, کب سے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ماشاءاللہ 4 سال کی عمر سے چل رہا ہے. اس نے کہا بھائی اس کو روکو, ابھی تو 15 سال کا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہوگا. بھائی 4 سال سے جو چل رہا ہے تو اب تو 15 سال کا ہو گیا, پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہوگا. تو چلنے کا مطلب یہ کہ اس وقت سے چلنا سیکھا ہے اس نے. تو انسان میں چلنے کی صلاحیت کیا ہے؟ محدود. تو یہ عجیب بات ہے کہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت لامحدود, یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل جو ہے عقل دماغ میں ہی ہوتی ہے نا, تو وہ لامحدود سوچتی ہے, وہ ہر چیز میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دے گی. تو یہ عقل کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ تو بے عقلی کی بات ہے. عقل خود اس کی نفی کرتی ہے کہ عقل ایک حد تک صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گی, اس کے بعد عقل کہے گی مجھے نہیں پتا. لیکن جو لبرل لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے, ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ہر چیز میں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عجیب بات ہے, آپ کی آنکھ ایک محدود حد تک جا سکتی ہے, کان محدود حد تک جا سکتے ہیں, بولنے کی طاقت ایک محدود حد تک ہے. ایک حد تک آپ چیخیں گے, اس کے بعد آپ کا گلا پھٹ جائے گا. تو سوچ لامحدود سکتے ہیں, ہر چیز میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. تو یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں, یہ احمق اور بیوقوف ہونے کی علامت ہے. تو جب آپ, اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ انسان جو ہے, انسان اسے بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اسے گائیڈ کرنے والا ہے وہ اسی درجے کا اگر ہوگا تو وہ ایک
ڈاکٹر ہے, وہ کسی اپنے ہی لیول کے ڈاکٹر کو سمجھا رہا ہو تو پہلا ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں بھی تیری طرح کا ڈاکٹر ہوں, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دونوں کا علم کیا ہے, برابر ہے. تو ایک جونیئر ڈاکٹر ہمیشہ سنے گا اپنے سے سینئر کی. تو انسان کی جو عقل ہے اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر وہ گائیڈنس عقل ہی کرے گی دوسرے آدمی کی تو وہ بھی تو آدمی ہے نا آپ کی طرح کا. تو انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, اپنے سے اوپر کی کوئی ذات ہو جو لامحدود سوچتی ہو, جو آپ سے زیادہ پاورفل ہو, وہ بتائے گا آپ کو کہ صحیح کیا ہے, اور وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائے گا جہاں تک آپ کی عقل نہیں جا سکتی. تو یہ جو اللہ کا تصور نہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور بھٹکتے بھٹکتے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ چوری اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. جن ممالک میں چوری کو برا سمجھا جاتا ہے نا, اس لیے نہیں کہ ان کی عقل نے بتایا, اس لیے کہ ان کے حکمرانوں نے قانون بنا کے نافذ کر دیا کہ یار یہ چوری کو الاؤ کریں گے تو سب کی جیبیں کٹیں گی. ورنہ چوری پر اگر آ جائے نا کہ چوری اچھی چیز ہے بری چیز ہے, عقل اس کا بھی فیصلہ بولو بھائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ چور کے پاس بڑے دلائل ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کہنے کے. وہ کہتا ہے بھائی دیکھو دنیا کا ایک نظام ہے, نیچر کا نظام ہے, طاقتور اور چالاک بے وقوف اور کمزور کو کھا جاتا ہے. شیر کھاتا ہے نا ہرن کو, کیوں کھاتا ہے؟ شیر کیا ہے بولو بھائی, پاورفل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو جانور ہے, اس بیچارے میں اتنی سمجھ نہیں, آپ تو انسان ہیں. تو بھائی انسان جانوروں کے ساتھ یہی کرتا ہے. آپ جب مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو کانٹے میں جھینگا لگاتے ہیں, کیا خیال ہے, سمندر میں پھینکتے ہیں. مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ انسان جو کہ انسان ہے وہ تو سمجھدار ہے, وہ تو چور اور دھوکے باز بولو بھائی نہیں ہے. تو مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ حضرت انسان علیہ الصلاۃ والسلام مجھ پر بڑے مہربان ہو گئے ہیں اور میرے لیے انہوں نے باربیکیو کا انتظام کیا. اب جب مچھلی آتی ہے وہ کس قدر تکلیف کے ساتھ کانٹا اس کے جبڑے میں گھستا ہے اور کیسی اذیت کے ساتھ آپ اس کو کھینچتے ہیں. تو عقل اسے جائز کہتی ہے اس عمل کو بولو بھائی نہیں. اور اگر یہ جائز نہیں ہے تو چوری بھی جائز نہیں ہے, انسانوں کو دھوکہ دینا بھی جائز نہیں. لیکن اگر وہ جائز ہے تو پھر انسانوں کو دھوکہ دینا بھی کیا ہو گیا. اصول یہ ہے کہ بھائی ہم اپنی چالاکی سے دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں تو مچھلی کو کیوں, انسان کو بھی بنا سکتے ہیں. بھائی وہ بھی مخلوق ہے, اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا جبڑا کانٹے میں لگنے سے, اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس کی تکلیف کی ہم پرواہ نہیں کر رہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. اس کی تکلیف کی بھی ہم پرواہ نہیں کریں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. یہ دلائل ہوتے ہیں. لیکن لبرل لوگ یہ دلائل دے کے چوری کو حلال اس لیے نہیں کرتے کہ حکومت کی طرف سے چوری پر پابندی, کیونکہ حکومت اپنا مفاد دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے اگر اس کی اجازت دے دیں ایک بڑا فساد پھیل جائے گا اور یہ سارا نظام الٹا پلٹا ہو جائے گا, ہم حکومت تمیز سے کر نہیں سکیں گے. دیکھو ابا کتنے بڑے چور ہوں لیکن وہ گھر میں چوری کی کوئی اجازت نہیں دیں گے نا, تاکہ میرے گھر کا ماحول اچھا رہے. اس لیے نہیں کہ چوری کو برا سمجھتے ہیں. اگر چوری کو برا سمجھتے تو گھر سے باہر سارا دن چوریاں کیوں کرتے. وہ اس لیے کہ میرے گھر کا ماحول خراب نہ ہو, دوسرے چاہے ایسی کی تیسی ہو جائے. جتنے بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں ان سے بڑے چور ممالک دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. یہ تو چوری کو باقاعدہ ایک حلال کا سرٹیفکیٹ لگا کے اس پہ حلال کے ٹپے لگا کے پوری دنیا کے وسائل, دنیا کی قوموں پہ قبضہ کر کے ان کے وسائل چوری کر رہے ہیں. اپنے ملکوں میں چوری پر پابندی ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ چوری کی اجازت دے دی تو ہمارے کنٹری کا ماحول کیا ہو جائے گا, خراب. ورنہ چوری کے عقل سے اگر آپ فیصلہ شروع کر دو کہ چوری اچھا کام ہے برا کام ہے, خدا کی قسم قیامت آ جائے گی. آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اگر مذہب کو درمیان سے نکال دیں. آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھیں جا کے ضرور کہ یہ جو آج ممالک جو بڑے فنڈر بنے پھرتے ہیں, بڑی تہذیب کا دنیا کو درس دے رہے ہیں, جنگی قیدیوں کے ساتھ ماضی میں انہوں نے کیا سلوک کیے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جاپان کا سرچ کریں کہ جاپان میں جو آج بڑی زبردست دوائیں ایجاد کی ہوئی ان کے ڈاکٹروں نے, ان کی بڑی ریسرچ ہے, یہ کن لوگوں پہ تجربہ کر کے ایجاد کی ہیں. ان میں آپ کو ایسے جنگی قیدی ملیں گے جن کے ساتھ جانوروں بلکہ کتوں سے بدتر سلوک کیا گیا ہے. ان کو اپنے تجربوں کی بھیٹ چڑھایا گیا کہ کوئی میڈیسن ہم ایجاد کر رہے ہیں تو پہلے اس مریض پہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, لیکن انہوں نے اس کی پرواہ
نہیں کی جائے بھاڑ میں, دوا تو ایجاد ہو جائے گی, ملک تو ترقی کرے گا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو بڑی بڑی قوموں نے اپنی قومی مفاد کے لیے دوسری قوموں کو بھیٹ چڑھایا ہے, اور دلیل یہی دی ہے کہ جیسے انسان جانوروں کا استحصال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے, تو ہم اپنی قوم کا اچھا سوچیں گے چاہے دوسرے کی قوم کا بیڑا غرق کیوں نہ ہو رہا ہو. اس پہ یہ اچھائی کا لیبل لگا دیا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی. یہ تجربے کیے گئے کہ انسان کتنے گھنٹے نہ سوئے تو اس کی باڈی پہ کیا اثر پڑتا ہے. ڈاکٹروں کی تو ریسرچ ہوتی ہے نا, تاکہ ہم ایک انسانیت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنے. تو یہ ریسرچ کس پہ کی گئی؟ جنگی قیدیوں کو سونے نہیں دیا گیا. اب جن قیدیوں کو سونے نہیں دیا گیا, کئی ایک ہفتے, 4-5 دن وہ سر اپنا دیواروں سے مارتے تھے, پاگل ہونے لگے تھے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ظلم ان ترقی یافتہ قوموں نے, بولو بھائی, کیا ہے. اور اب بھی ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, ہمیں نہ پتا ہو. ہر چیز یوٹیوب پہ تھوڑی آتی ہے, ہر چیز سامنے تھوڑی آئے گی. ان چیزوں سے کون روکتا ہے آپ کو؟ بولو بھائی. مذہب روکے گا. وہ آپ کو اس کی اجازت, وہ ریسرچ کے نام پہ کسی انسان کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کرنا, اس کی اجازت, بولو بھائی یار, بول زور سے بولنے میں نہیں دے گا اجازت. تو مذہب رکاوٹ ڈالتا ہے ان چیزوں میں, اللہ رکاوٹ ڈالتا ہے. انسان اللہ کی سنتا ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا. یا تو اللہ کی سنے گا یا عقل کی سنے گا. تو عقل تو یہ کروا رہی ہے انسان سے جو کچھ ہو رہا ہے. عقل تو یہ, عقل نے تو, کل کسی کا فون آیا, انہوں نے منع کیا سختی سے کہ کوئی بھی ذرا سا بھی میرا ریفرنس نہ ہو, میں مسئلہ نہ ہو جائے میرے لیے, کہ کس قسم کی بے حیائی کو غیر مسلم ممالک کے اسکولوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. 4-5 سال کے بچوں کو گے میرج کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہے. ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ برا کام, بولو بھائی, نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں اس برائی میں نہ آ جائے, اس کو پہلے سے سکھا کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کسی سے دوستی نہ لگانا, کسی بڑے عمر کے آدمی سے دوستی نہ لگانا, ایسا نہ ہو تمہیں خراب کر دے. بڑی نگرانی کرتے ہیں. اور باقاعدہ اسکولوں میں ہی اگر اس کی تعلیم دی جانے لگے, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 پاپا ہونا غلط. بولو, اگر تمہاری 2 امیاں ہیں اور ایک امی کو ابا فرض کر لو تو یہ غلط. او بھائی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ کیسی بے عقلی کی بات ہے یار. خدا کا بنایا ہوا نظام ہے, بچے کی ایک اماں ہوتی ہے ایک ابا ہوتا ہے, 2 میل میں ایک کو اماں قرار دے دیا ایک کو. اس سے زیادہ بے شرمی کا کوئی کام ہوگا؟ لیکن اس کو پروموٹ کرنے والی دنیا کی ذہین ترین قومیں ہیں. کیوں پروموٹ کر رہی ہیں؟ سارے فیصلے کس سے کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی, بولنے کی اللہ نے زبان میں طاقت رکھی ہے نا, تو محدود طاقت تو ہے نا کم از کم. ٹھیک ہے, لا محدود نہیں ہے لیکن محدود تو ہے. اتنی تو ہے کہ آپ یہاں سے بولیں اور میرے کان میں سنائی دے. تو بولنے میں کوئی اچھا, مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے, بس یہ سوچ کے بول لیا کر. میں کوئی پیسے تو لے نہیں رہا آپ سے بیان کے. تو ایک جگہ میں پنجاب میں گیا بیان کرنے کے لیے, میں نے کہا بولے, وہ ایک دم سارے بولنے لگے. میں نے کہا آپ, یہ ہوتا ہے دیسی گھی, یہ ہوتا ہے لسی, ٹھیک ہے نا. تو چائے جو ہے نا, چائے یہ بلواتی نہیں ہے انسان سے, یہ تو کیلشیم کو ختم کرتی ہے باڈی کا. تو وہ چائے والا لطیفہ دوبارہ نہیں سناؤں گا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں. چائے اور لسی والا جو ٹرین میں جا رہے تھے نا, سنا دوں؟ وہ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, جو کئی دفعہ جنہوں نے سنا وہ بور ہو جائیں گے. وہ ایک پنجاب والا اور ایک کراچی والا ٹرین میں سفر کر رہے تھے, آمنے سامنے بیٹھے تھے. تو کراچی والے سے سامان ہی نہیں اٹھ رہا تھا, تو وہ پنجاب والا ایک سے کر کے اٹھاتا اور برتھ پہ رکھ کے اور کہنے لگا اس کراچی والے کو, لسی پیا کرو لسی. بیچارہ شرمندہ ہو گیا. پھر کچھ اٹھانا تھا, وہ کراچی والے سے اٹھ ہی نہیں رہا, وہ پنجاب والے نے اٹھا کے ایسے کر کے رکھا. پھر بولا لسی پیا کرو لسی. اب یہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے نا ٹینشن سے. 3-4 جب اس طرح کے تانے ملے نا, تو اس نے کہا بہت ہو گئی. اب کیا استعمال کرنا ہے؟ جب آپ کے جسم میں طاقت نہ ہو تو پھر آپ دماغ استعمال کر کے سامنے والے کو زیر کرتے ہو. اس کو شرارت سوجی. اس نے, کراچی والے نے کوئی سامان اٹھا کے نا لٹکانے کی کوشش کی, وہ جو زنجیر نہیں جس پہ لٹکاؤ تو وہ کھچ جاتی ہے, ٹرین رک جاتی ہے. وہ سمجھا نہیں کہ میرے ساتھ کیا شرارت ہو رہی ہے. اس نے اٹھا کے کراچی والے کی مدد کی اور اس پہ لٹکا دی اور ٹرین رک گئی. اور لٹکا کے کہتا ہے لسی پیا کرو لسی. گارڈ آیا, پوچھا بھائی یہ کس نے ٹرین روکی ہے بلا وجہ؟ انہوں نے کہا جی اس نے روکی ہے جو لسی پیتا ہے صبح شام. کوئی دیہات کا آدمی تھا, پنجاب والے بیوقوف نہیں ہوتے. تو اب وہ اس نے بولے جرمانہ نکال, 500 روپے جرمانہ دیا. تو کراچی والا اسے کہتا ہے چائے پیا کرو چائے. کیا کیا کرو؟ کبھی چائے بھی پی لیا کرو, ہر کام لسی سے نہیں ہوتا.
تو یہ جو ہمارے کراچی کے لوگ ہیں چائے پی پی کے گٹکے کھا کھا کے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ غائب ہوتے جا رہے ہیں، باریک سے باریک ہوتے جا رہے ہیں. پنجاب میں جاؤ لوگوں کی صحتیں اور کھاتے ماشاءاللہ ٹائٹ ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی باڈی کو. اور یہاں حالات آ کے دیکھو کراچی میں ایسے باریک باریک سے باتیں ماشاءاللہ بڑی زبردست، صحتیں کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ گٹکے پان سگریٹ اس کے اثرات ہیں. تو اس لیے بھائی لسی پیا کرو، لسی، ٹھیک ہے نا. سب کچھ ادھر سے نہیں ہوتا، کچھ جسم میں بھی ہونا چاہیے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی یار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دنیا کی ذہین ترین قومیں کس رخ پہ اپنی قوموں کو لے کر جا رہی ہیں. نیچر کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، فطرت کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے. تو اگر انسان اپنی عقل سے ہی ہر فیصلہ کروانا شروع کر دے تو اس کی عقل ٹھوکریں کھلائے گی، اس برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. یہ بات یہاں کہاں سے آئی تھی؟ اس سے پہلے ایک مثال دے رہا تھا میں. نہیں ایک اور بس نہیں، یہ تو چلے جی نہیں، تعلیم کی بات تو چلے بھائی. وہ آپ ملیں ذرا، بکری کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. میں بھول جاتا ہوں، بندے ہی پھر شارٹ ہو جاتے ہیں، پورے ہفتے بعد نظر آئیں گے. بکری کی ٹانگ توڑ دی ہے کسی نے یار. کسی صاحب کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتی تھی، انہوں نے ہماری بکری پہ ہی تجربہ کیا آگے، تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. جانوروں کے ڈاکٹر ماہر نہیں ہوتے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں موچ آئی ہوئی ہے، ہر ڈاکٹر اپنا تجربہ کر رہا ہے، ٹیکے لگا کے جا رہا ہے، ابھی پتہ چلا کہ اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ آپ بکریوں کے ماہر ہیں تو ذرا اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ گریبیاں چلتی ہیں درمیان میں، یہ مجبوری ہے. تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے جو آسمان سے قانون اتارا وہ اسی لیے اتارا ہے کہ آپ کی عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی، تو اس سے آگے آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی. اور وہ گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یا وہ ماننے کے لیے بحث کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دنیا میں جو چوری ہے نا، چوری، آپ عقل کے ذریعے یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چوری اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. یہ نہیں کر سکتے. چور کے پاس درجنوں دلائل ہوں گے، شرابی کے پاس اس شراب کی اجازت کے درجنوں دلائل ہوتے ہیں، درجنوں دلائل ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی ریلیکس ہوتا ہے انسان، سکون میں آتا ہے، ہم کسی کا دل نہیں دکھا رہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دل دکھانے کا ناجائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیر دل دکھاتا ہے نا ہرن کا، کیا خیال ہے؟ آپ مچھلی کا دل دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے جب اس کے کانٹا لگتا ہے؟ تو اگر کسی نے انسان کا، امریکہ دل دکھا رہا ہے نا عراق کا، ہے کیا خیال ہے؟ اور امریکہ کا عراق پر دعویٰ یہ تھا کہ عراق دل دکھا رہا ہے کس کا؟ صدام حسین دل دکھا رہا ہے ہمارا. تو وہ بھی دل دکھا رہا تھا، آپ نے بھی دل دکھایا، تو دل دکھانا تو سب کے لیے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو قانون بنے ہیں نا، یہ چند قوموں کو، مخصوص قوموں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں، دوسری کسی قوم کو سامنے رکھ کے نہیں بنائے جاتے. آپ کہہ سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن بنی ہے، وہ تو اس لیے بنی ہے کہ تمام اقوام کو سامنے رکھ کے قانون بنایا جائے. وہ بھی اس لیے بنی ہے کہ جنگ عظیم میں جب سب نے ایک دوسرے کو مل کے کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا تو سب نے بولا کہ یار اگر یونائٹڈ نیشن نہ بنی، کوئی اقوام متحدہ نہ بنی تو ہم سب ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. تو سب نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کیا بنایا؟ اقوام متحدہ بنائی ہے. اس میں بھی ہر شخص کس کو دیکھ رہا تھا؟ اپنے پیٹ کو، اپنی قوم کو. تو آپ صحیح اور غلط کا قیامت تک فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. آپ اللہ کی قسم ماں باپ کے حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کا کتنا حق آپ کے اوپر ہے، کتنا نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا فیصلہ نہیں کر سکتے. والدین اولاد کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اولاد کا ہم پر کتنا حق ہے، دوست کا دوست پر کتنا حق ہے، امیر کا غریب پر کتنا حق ہے، غریب کا امیر پر کتنا حق ہے. یہ جو حقوق کی بحث ہے جس سے پوری دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ان میں ایک حق بھی انسانی عقل خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو دوسرا اس پہ اعتراض کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی ذات ہو جس کو سب مانتے ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ ذہین ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ درست فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو فری تھنکر ہے نا، وغیرہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ سوچتا وہی ہے. وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں جرائم کی کمی ہے نا، بہت زیادہ جرائم نہیں ہے، اس کی وجہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یا ہمارا قانون نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو
بولو بھائی مانتے. اگر ایسی لاقانونیت ان ملکوں میں ہو جائے جو اللہ کو نہیں مانتے تو پھر جرائم کا ریشو کئی گنا بڑھ جائے گا. مثال کے طور پر پاکستان کی گورنمنٹ اٹھا کر گفٹ میں دے دی جائے امریکہ کو کہ آج سے یہ اسمبلی کس کی ہے؟ آپ کی. اور آپ کی والی کس کی ہے؟ ہماری. تو آپ دیکھو پاکستان امریکہ سے 6 گنا آگے چلا جائے گا. جو ابھی موجودہ امریکہ ہے ان کو جرائم پہ کنٹرول کرنے کے لیے اتنی سختی نہیں کرنی پڑے گی, اور امریکہ کی واٹ اتنی جتنی ہمارے ملک کی ہے نا, اس سے 10 گنا. بولو نا کیا ہو رہا ہے یار, اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہوں میں. امریکہ کا جتنا پاکستان کا اس وقت بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, اس سے 10 گنا زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا. کسی نے واٹس ایپ پہ کارٹون بھیجا کہ وہ نہیں ہوتے جو کھمبے پہ چپکے ہوئے نہیں, وہ آپ کو ڈھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں 8-10 ڈھانچے ٹائپ کے لوگ ہیں جو چائے پی رہے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے ٹیکس اپلائی ہونے کے بعد پاکستانی قوم کا فیوچر میں ہونے والا حال. سمجھ رہے ہیں, جب ٹیکس کا نظام بہترین ہو جائے گا, ہر آدمی ٹیکس دے گا اور کرپشن اسی طرح چلتی رہے گی جیسے چل رہی ہے. اوپر سے غریب عوام اب ٹیکس بھی دینا شروع کرے گی اور کرپشن کی سپیڈ بھی کم نہیں ہو. اگر میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, بالفرض جو سمجھ میں آ رہا ہے, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, تو پاکستانی قوم کی حالت کیا ہوگی؟ چند ڈھانچے دکھائے ہیں جو چائے پی رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چائے پی. مطلب یہ کہ ہمارے جسم سے گوشت ختم ہو جائے گا. تو یو کے کی گورنمنٹ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں لے آئیں اور ہماری گورنمنٹ ان کو گفٹ میں دے دیں آپ زبردستی, بولے یار یہ پوری لے لو. کتنی خوش قسمتی کا دن ہوگا نا یار. آپ تصور کرو ہمارا ریلوے کا محکمہ ہم امریکہ کو دے دیں ہیں. مجھے تو یعنی حالانکہ جھوٹ موٹ ہو رہا ہے لیکن بولنے میں اتنا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے, خوشی سی خون بڑھ رہا ہے کہ ہمارا ریلوے کا محکمہ ہم نے کس کو پکڑا دیا؟ محکمہ, ریلوے نہیں, ریلیں نہیں پکڑائی ہیں, محکمہ ہم نے کس کو دے دیا؟ ان کا جو ریلوے کا جو تھا نا وہ ہم نے لے لیا. یہی پرانی ریلوں کے, ہماری ٹرینیں یہی سڑی ہوئی ٹرینیں. ہمارا مقصد ٹرینیں نہیں ہے بھائی, ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پی آئی اے کے جہاز نہیں ہے یا ٹرینیں نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ عملہ ہے. اس عملے کے ہوتے ہوئے جاپان ہمیں اپنی ٹرینیں بھی فری میں دے دے گا, وہ بھی گدا گاڑی بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں. کیا خیال ہے؟ اس کے پہیے نکال کے سارے ملازمین وہ اسکریپ میں پہیے بکیں گے اور ٹرین کے ٹائر میں باقاعدہ پنچر لگیں گے. میں ایک دفعہ ایک طالب علم سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. کہہ رہے نہیں استاد جی اس کو بات سمجھانا اس سے بھی مشکل ہے. میں نے کہا اس سے مشکل؟ کہہ رہے اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا. میں نے کہا یار تم تو بڑے فنٹر نکلے کیونکہ اونٹ کو بھی لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا ہے. تو آپ تھوڑے دن کے لیے یہ والی گورنمنٹ ان کو دے دیں. یہ جتنے ہمارے ہیں میں نام نہیں لوں گا, تمام تفصیل کے ساتھ پکڑا دیں آپ ان کو. بولو یہ والے تم رکھ لو, وہ اپنے والے چاہے وہ جیسے بھی ہوں, وہ دنیا کے لیے تو چور ہیں لیکن اپنے ملکوں کے لیے تو چور نہیں ہے نا. وہ دنیا کے لیے جو کچھ کریں لیکن اپنے ملک کے لیے تو بہرحال وہ اچھا ہی سوچتے ہیں. دوسروں کے ساتھ غلط کر بھی اپنے فائدے اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ غلط کرو تاکہ اپنا ملک کیا ہو, تو وہ اپنے ملک کے ساتھ بہرحال وفادار ہوتے ہیں. تو یہ والی گورنمنٹ اٹھا کے آپ ان کو دے دیں, وہ والی اٹھا کے یہاں لے آئے. تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ چند سالوں میں ہم ان سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے جتنے وہ آ جائیں, اور وہ ہم سے 10 گنا خراب ہو جائیں گے. تو ہمارے اندر اگر میرے بھائی کوئی اچھائی ہے, کوئی خوبی ہے, تو اس لیے ہے کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. ہمارے ہاں حکومت غربت ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتی, لوگ بہرحال کوشش کرتے ہیں, زکاتیں نکالتے ہیں, فطرے نکالتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں. قربانی دیکھو, ابھی جب قربانی ہوگی کتنا گوشت غریبوں کو فری میں ملے گا. دنیا کا مہنگا ترین تہوار ہے قربانی. ایک ایک آدمی آپ بتاؤ کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپے ایک قربانی پہ کم سے کم خرچ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ ذرا ضرب دو کروڑوں عوام سے, کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب کس کے پیٹ میں جاتا ہے؟ زیادہ تر اس کا حصہ غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. ہمارے ہاں آپ کے بوڑھے والدین کو گورنمنٹ نہیں پالتی, یہ خرچہ حکومت پہ نہیں ہے. بوڑھے والدین کا خرچہ کس پہ ہے؟ اولاد پہ. یہ بوجھ ہم نے گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ورنہ اگر ہم مذہب کو نہیں مانتے, سب کے ابا اما حکومت کے کھاتے میں جاتے, حکومت اور زیادہ ڈاؤن ہوتی. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارے ہاں بیوی کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہے معذرت کے ساتھ؟ بولو بھائی, شوہر کی ذمہ داری. ان کے ہاں بولو نا بھائی. تو اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ عورتیں گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاتی؟ بولو نا.
نہیں کہا. عورت کا استحصال ہوتا. ہمارے ہاں بیوی سے وفا کرنا یہ گورنمنٹ کا حکم ہے. اب کوئی دنیا میں ایسا دیکھا تو ایس ایچ او سے ڈر کے بیوی سے محبت کرتا ہو؟ تھانے سے ڈر کے؟ تھانے دار خود ہی نہیں اس وجہ سے نہیں کر رہا. وہ اگر کر رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ مذہب نے کلچر دیا ہے ہمیں. تو زنا کا ریشو اس وجہ سے کیا ہے؟ کم ہے. تو بہت ایک ایک چیز پہ میں بات کروں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو ہاں جو خرابی ہے، جو خرابی وہ مذہب کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. وہ خرابی تربیت کی کمی سے. کہ جتنی تربیت حکومت کی ذمے اسلام نے لگائی ہے، حکومت اس تربیت کی کوشش نہیں کر رہی. یعنی حکومت مسلمان نہیں ہے. آپ صاف لفظوں میں پبلک مسلمان ہے، گورنمنٹ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ پبلک کا آپ کہیں جب مسلمان ہے تو اتنا فساد کیوں ہو رہا ہے؟ پبلک کا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. کسی معاشرے میں فساد کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. تبھی تو اللہ نے قانون بنایا کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اگر صرف دین اور مذہب کافی ہوتا اور جنت اور جہنم کا عقیدہ کافی ہوتا تو اللہ حکومت کو یہ حکم نہ دیتے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اس لیے سزائیں بھی ضروری ہیں. تبھی میں کہتا ہوں نا اسلام میں صرف محبت نہیں ہے، دونوں چیزیں، کہیں محبت ہے اور کہیں سختی ہے. آپ اگر صرف محبت ہی محبت لے کے چلو گے تو بھی خراب ہو جاؤ گے، سختی ہی سختی لے کے چلو گے تو بھی خراب ہو جاؤ گے. اسلام نے دونوں چیزیں دکھائی ہیں. جیسے بجلی کے لیے پلس اور مائنس دونوں قسم کے وولٹیج ہوتے ہیں نا، تو اسلام نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، محبت بھی اور سختی بھی. اسی وجہ سے دین فطرت ہے. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل تھنکنگ سے بولو فری، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ بہت سو کو شریک کرتے ہیں. تو ان کا اللہ کو ماننا نہ ماننا برابر. کیونکہ جب آپ نے درجنوں مان لیے تو فالو کس کو کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ بھائی جان آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کے ابا ہیں کون سے، تو کس کے حقوق ادا کرنے ہیں کس کے نہیں کرنے. یہ ممکن ہے؟ ابا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. ابا ایک ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو بات سے بات نکلی ہے، بیوی ایک نہیں ہوتی، ایک بھی ہوتی کبھی چار بھی ہو جاتی ہیں. لیکن بیویوں کا شوہر ایک ہوتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ عورت نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ شوہر کی. اگر دو ہوں گے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کس کی اطاعت کرنی ہے. تو حاکم ہمیشہ ایک، جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور مرد بیوی کو فالو اسلام میں بیوی کو فالو نہیں کرتا. اگر اسلام میں حکم ہوتا ہے بیوی کو فالو کرنا ہے تو بیوی ایک سے زیادہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہ ہوتی. بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آج لوگ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ابا کو نہیں کر رہے، اما کو نہیں کر رہے. کس کو کر رہے ہیں؟ اما بھی ایک ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی چار ہوتی ہیں. وہ چار نہیں، وہ ایک ہی ہوتی ہیں. وہ ایک سوتیلی ہوتی ہیں. باقی وہ سچی مچی کی جو اما ہے وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. کیونکہ ماں کی اطاعت کا حکم ہے نا، تو وہ بھی کتنی ہے؟ ایک. حاکم جو جس کو فالو کرنا ہے وہ ہمیشہ ایک. آپ کے علاقے میں 2 SHO آ جائے تو معاملہ صحیح چلے گا؟ تو یہ جو اللہ نے کہا نا کہ بیوی ایک بھی رکھ سکتے ہو زیادہ بھی، یہ اس کی علامت ہے کہ بیوی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو پھر کیا کریں بھائی؟ محبت کرنے کا حکم ہے. محبت الگ چیز ہے، فالو کرنا الگ چیز ہے. اور اس کے حقوق کا خیال کرنا الگ چیز ہے. حقوق کا خیال کرنے کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے. اس کی فرمائشیں ضرور پوری کریں، لیکن اس کی اطاعت کے اہم معاملات میں بیگم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. اس کا شریعت نے معذرت کے ساتھ ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ اہم معاملات میں آپ کا فیصلہ حرف آخر ہوگا. آج گھروں میں طلاقوں کا جو ریشو بڑھا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس گھر کا سربراہ کمبخت ہے کون. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کر کے گھروں میں لڑائیاں لڑواتے ہیں. میں لڑائیاں کم کروا رہا ہوں ایسی باتیں کر کے. جس گھر میں سربراہ کا تعین نہ ہو سکے کہ یہ ہے کون اس گھر کا چلانے والا، کس کی سنی جائے گی، تو وہ گھر کبھی چل سکتا ہے؟ بھائی ایک کمپنی میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں مینیجر ہے کون، باس ہے کون آپ کا، یہ والا باس ہے یہ وہ باس، تو آفس چل سکتا ہے؟ تو گھر بھی نہیں چل سکتا. تو طلاقوں کا جو ریشو ہے نا یہ صرف محبت کے بیانات سے ختم نہیں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں جب گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو میاں بیوی کو محبت کا حکم دیتے ہیں، محبت سے رہو محبت سے رہو محبت سے رہو. یہ حل نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پولیس اور عوام کو محبت سے رہنے کا حکم دے دو تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. پبلک کو یہ بتایا جائے گا بھائی پولیس والے سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن جب آرڈر آئے گا تو آرڈر عوام کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا؟ تھانے دار کا چلے گا. اس کے سامنے پھر آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نا نہیں ہے.
محبت سے آفس میں بھی رہنا چاہیے ہمیں, کیا خیال ہے؟ تمام امپلائز کو چاہیے آپس میں محبت کریں, باس کو بھی چاہیے امپلائز کے ساتھ محبت, اور امپلائز کو بھی چاہیے باس کے ساتھ محبت, لیکن پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آپ وہاں جا کے محبت پہ بیان کرو گے, یہ کافی نہیں ہے. آپ بولو گے بھائی کہ یہ باس ہے, جب اس نے آرڈر دیا ہے تو آپ کو اس آرڈر پہ اعتراض کیوں ہے؟ تو یہاں جھگڑا ایسے ختم ہوگا. امپلائز کو مجبور کیا جائے گا کہ باس کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو جائز ہے, قانون کے تحت ہے, ناجائز نہیں, جائز ہے, اور آپ کی استطاعت میں بھی ہے, تو آپ کو اس کی ماننی پڑے گی. نہیں مانو گے تو لڑائیاں ہوں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھا گھریلو جھگڑے کیسے حل کرتے ہیں, وہ گھریلو جھگڑے ایسے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں کو ترغیب دے رہے محبت سے رہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی اگر شوہر ایک بات کا آرڈر گھر میں دے رہا ہے اور وہ جائز بھی ہے اور عورت کی طاقت میں بھی ہے, تو عورت کیوں نہیں مان رہی اس کی بات؟ نہیں مانے گی تو پھر لڑائیاں, بولو بھائی, پھر جو ایک نہیں مانتی وہ اور باقی چیزوں میں بھی نہیں فالو کرتی. تو بس ایک چیز اپنے سروں پہ سوار کر لیے کہ دونوں کو برابر ہے, دونوں کے رائٹ برابر ہیں, دونوں کے ایک جیسے ہیں, تو بھائی پھر یہ یورپ والا سسٹم ہوگا. تو ان کی طرح پھر آزاد رہنا چاہتے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ بیگم کب پرس لٹکا کے جا رہی ہے گھر سے باہر اور میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں, تو یہ تو پورا نظام ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا میرے بھائی. اس نظام کو جبھی بچانا ممکن ہے جو اللہ اس کے رسول نے قانون بتا دیا کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا, مرد کا ہوگا. تو وہ جو آرڈر کرے گا وہ ماننا پڑے گا عورت کو. ہاں وہ آرڈر عورت کی دسترس میں داخل, اور اس آرڈر میں لب و لہجہ حاکمانہ نہ ہو, کیونکہ وہ غلام نہیں ہے, حاکمانہ نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عزت دار لوگ کسی سے بات کرتے ہیں تو پلیز کا لفظ شروع میں لگا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, یا اردو میں براہ مہربانی کا لفظ لگا دیتے ہیں, یا کچھ اور کچھ شائستہ کلام کرتے ہیں. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کلام کرنے والا بھی تمیزدار ہے, اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے آپ اس کو بھی عزت دے رہے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ایسا لب و لہجہ جس سے حاکمیت جھلک رہی ہو, یہ جھلک رہا ہو کہ آپ اس کو غلام سمجھتے ہیں, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, آج بہت سارے معاملات ہمارے خراب اس لیے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے, اسلام کو سپیریئر نہیں مانتے ان چیزوں میں. تو یا تو اللہ کے ساتھ بہت سارے اللہ مان لیے, یا سرے سے اللہ کا انکار کر دیا, یا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں رکھا. یہ تمام راستے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے, تمام راستے آپ کو بے سکونی کی طرف لے کے جائیں گے. ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس جو قرآن نے بیان کیا, وہ کیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو, اور اسی کو معبود کہا جاتا ہے. عبادت کا معنی ہے غلامی. عبادت کسے کہتے ہیں؟ غلامی کو. اور جس کی عبادت کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معبود. تو ہم صرف ایک کے غلام ہیں, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو بھائی یہ فیصلہ کرو کہ میں آزاد ہوں یا میں غلام ہوں. تو میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن مجید کی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو کسی کو معبود نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے میرا کوئی معبود نہیں ہے, جو فری تھنکر ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا بھی معبود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی معبود نہیں, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ حیران ہوں گے بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اللہ اگر یہ کہتا کہ یہ غلط کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی واقعی غلط کہہ رہے ہیں, اللہ تو ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ان کا دعویٰ یہ ایسا ہے نہیں, یعنی یہ مانتے ہیں معبود کو. ارے عجیب بات ہے نا, ایک آدمی کہہ رہے میں نہیں مانتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں تو مانتا ہے, وہ کہہ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا, میرے دل کی حالت تو میں ہی جانتا ہوں نا. تو اللہ کہہ رہے کہ نہیں, ان کے دل کی حالت تم نہیں جانتے, یہ خود بھی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں میں کسی کو معبود نہیں مانتا, غلط کہہ رہے ہیں. یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو معبود اسے کہتے ہیں, آپ جب کسی کے غلام ہونا تو جب وہ کسی بات کا آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر کے پہ چلنے کے لیے لاجک نہیں پوچھی جاتی. دیکھو دوست آپ کو آ کے کہے گا کہ یہ کام کرو, آپ کہیں گے کیوں, کیا خیال ہے بھائی کیوں کروں, وہ وجہ بیان کرے گا. لیکن تھانے دار آیا اور کہہ رہا ہے موبائل میں بیٹھو, تو آپ ایک دو دفعہ پوچھ تو لیں گے بھائی احتیاطاً کیوں, لیکن وہ وجہ بتانے کا پر مکلف وہ کہے گا تھانے میں چل کے بتاؤں گا. تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو, وہ کارڈ دکھائے گا بھائی میں تھانے دار ہوں, میں وردی میں آیا ہوں, مجھے حکومت نے اجازت دی ہے کہ میں آپ کو, میرے پاس عدالت سے نوٹس آیا کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ. تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے, عدالت نے نوٹس بھیجا اس کو اٹھا کے لے آؤ, کیا خیال ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, بھی سمجھ میں نہیں آیا. تھانے دار آیا, فرض کرو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, بولے باہر آئے, آپ باہر آئے کہ نہیں, موبائل میں بیٹھے, یہ عدالت نے نوٹس دیا ہے کہ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, اریسٹ کرو. آپ کہیں کیوں, وہ کہیں ایکچولی بات یہ تھی کہ آپ پر چوری ثابت ہوئی ہے.
آپ کہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے. وہ اب تھانے دار کہہ رہے وہ اصل میں عدالت میں گواہوں نے سے ثابت کیا. آپ کہہ رہے ہیں وہ گواہوں کو میں جانتا ہوں, وہ تو خود چور ہیں. اب ایس ایچ او صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اصل میں نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ چور نہیں ہے, آپ چور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی شناختی کارڈ پہ جو نام ہے وہی آپ کا نام ہے, عدالت نے جو نوٹس بھیجا ایڈریس بھیجا وہی ہے. کہہ رہے نہیں وہ اصل میں وہ سیم نام کا ایک اور بندہ دوسرے محلے میں بھی رہتا ہے. تو وہ ایس ایچ او صاحب کے پاگل ہونے کی علامت ہے نا, ہیں کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو وہ کیا کر رہا ہے, اب کہہ رہے ہیں یار کرسی لے آؤ, ادھر سے چائے لے آؤ, میں اس کو بیٹھ کے سمجھاتا ہوں. جب یہ سمجھ جائے گا تو میں اس کو اریسٹ کروں گا, کیونکہ یہ ایک آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں اس بیچارے کو اریسٹ کیوں کروں. ایسی کوئی پولیس دنیا میں دیکھی آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن یہی کام ہوتا ہے, آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا ویسے کوئی ان نون پرسن آیا, وہ آ کے کہتا ہے گاڑی میں بیٹھو, آپ پوچھیں گے نا کیوں, وہ کہے گا آپ چور ہو, آپ بولیں گے کس نے کہہ دیا. اب بحث کرنا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آپ کسی کو گاڈ مان لیتے ہیں, خدا مان لیتے ہیں, تو جب وہ آرڈر دے گا تو بحث کرنا نہیں بنتا. نہیں آ رہی بات؟ پھر بحث کرنا نہیں بنتا. پھر بھائی وہ پھر گاڈ ہونے کا فائدہ کیا؟ خدا ہونے کا فائدہ کیا اس کا؟ معبود ہونے کا, آپ کے غلام اور اس کے آقا ہونے کا فائدہ کیا رہا ہوا؟ اگر اس کو بھی سمجھانا ہے ہر چیز یہ کرو یہ نہیں کرو, جیسے میں نے بھی بات کی نا, گھر کا سربراہ کون ہے؟ قرآن کے مطابق مرد ہے. اب خواتین بحث کرتی ہیں, تو بھائی اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو اسلام چھوڑ دو. اب بولے میں مسلمان نہیں ہوں, میں اسلام کو نہیں مانتی, میں اللہ کو نہیں مانتی, میں قرآن کو نہیں مانتی, ختم. پھر انگریز بن جاؤ تو پھر آپ کو سمجھایا جائے گا یہ ایکچولی یہ, تو پھر آپ کی بحث, تو وہ پھر بحث کر کے انہوں نے کہا کوئی کسی کا سربراہ نہیں ہے. وہ انگریز نے کہا اتنی گھنٹے لگا کے کون سمجھائے گا یار کون سربراہ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی سربراہ نہیں ہے, لائف کو بس کیا کرو انجوائے کرو. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ان ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لی. تو ساری ٹینشن اسلامی معاشرے میں اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے. آپ میرے پاس ایسے کیس بھی آتے ہیں, میاں صاحب گھر میں خرچہ ہی نہیں دے رہے, تو ان کو جب کہا جائے بھائی خرچہ تو آدمی کے ذمہ ہے, وہ کہے نہیں اتنا کماتی ہے, اتنی ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اتنے ابا سے, تو مجھ سے کیوں مانگتی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے بھائی جان خدا کا حکم کیا ہے کہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کی بیگم کو 3 کروڑ کے پلاٹ بھی اگر وراثت میں ملے ہو نا, تو پھر بھی, اور آپ رکشا چلاتے ہو, پھر بھی ذمہ داری آپ پر ہے, اس پر نہیں. کہ نہیں کیوں تو کیوں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اللہ بولو نا نہیں مانتے. بھائی اللہ کو اللہ مانیں گے تو اللہ نے کہہ دیا ایک نظام بنا دیا, تو آپ کو فالو, آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ. اللہ نے کہا بہن کو وراثت دو, کہا نا اللہ نے. ابھی دیکھو ایک خاندانی لوگ آئے تھے, ابھی انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ہمارے والد صاحب, ابھی جمعے کی نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب نے زندگی میں ہماری بہن کو پورا ایک مکان دے دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب تمہارا وراثت میں حصہ نہیں ہے کیونکہ میں زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب وراثت میں ایک مکان ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس بہن کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا بھائی ہوگا. میں نے کیا کہا؟ بھائی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو ایگریمنٹ ہوا تھا, بہن بھی اس پہ راضی تھی کہ میں یہ مکان لے رہی ہوں اور مرنے کے بعد میں حصہ نہیں لوں گی. میں نے کہا یہ ایگریمنٹ شریعت میں کل عدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو حق آپ کا ابھی ہوا ہی نہیں ہے آپ پہلے سے اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. میں آپ سے کہوں کہ فیوچر میں جتنے پیسے آپ کے ذمے میرے ہوں گے وہ ابھی سے میں نے معاف کر دیے, وہ نہیں معاف ہوتے. جب پیسے ہوں گے تو پھر معافی کا اعتبار ہوگا. تو وراثت کا حق آتا ہے باپ کے مرنے کے بعد, بہن کا ابھی حصہ آیا ہی نہیں ہے تو وہ معاف پہلے سے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا پورا حصہ دینا پڑے گا, اور وہ جو مکان زندگی میں دیا وہ گریبی. اب ایسے موقع پہ عام طور پہ لوگوں کے چہروں پہ آ جاتی ہیں سلوٹیں, سوال کرتے ہیں کیوں ہمارا اتنا نقصان, ہم تو دھوکے میں آ گئے. لیکن یہ بڑے خاندانی لوگ تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو حصہ دیں گے, بس ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اسلام کیا کہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. تو بھائی اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک بات اللہ نے کہہ دی وراثت کی, تو اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا نا کہ مرنے کے بعد ہے, وہ زندگی میں نہیں ہے. تو یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں, کم از کم ایک طرف تو ہوئے ہوئے ہیں نا, ایک ہمارا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کدھر ہیں ہم لوگ, ہیں کیا. ایک بحث لامتناہی شروع ہو جاتی ہے. تو جب اللہ کو اللہ مان لیا تو اللہ کے احکام میں یہ کہنا کہ کیوں انشورنس حرام ہے نا, کیوں اسلام میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں, غرر بھی حرام, قمار جوا بھی حرام اور سود بھی حرام. اس کی وجہ اللہ نے نہیں بتائی, حکمتیں بتائی ہیں, لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ بس اللہ نے حرام کر دیا. اب انشورنس میں بھائی یہی ہو رہا ہے, ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو وہ رقم انشورنس کمپنی کا پروفٹ کمانے کا یہ طریقہ شریعت میں حلال
بولو بھائی نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کو ٹکر لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان, ٹکر نہیں لگی تو کلائنٹ کا نقصان کہ اس کی ساری قسطیں انشورنس کمپنی کھا جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے پیسے کمانے کا بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا اس بیٹے کی میں نے انشورنس کروائی ہوئی ہے کروڑوں روپے کی, یہ مر گیا کروڑوں روپے ملیں گے. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے, بچہ مر گیا تو کروڑوں روپے مل رہے ہیں اور نہیں مرا تو فائدہ کس کا؟ انشورنس کمپنی کا, جو آپ کی قسطیں ہر مہینے جا رہی ہیں. یہ تو قمار ہے. پیسے گئے تو حادثہ ہو گیا تو پیسے آ گئے, نہیں ہوئے تو پیسے. یہ باہمی تعاون نہیں ہے, بزنس ہے یہ, اور یہ حرام طریقے کا بزنس ہے. تو اب جن کو بتا دو نا بھائی اللہ کا قانون ہے انشورنس حرام ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں جاب چھوڑ دوں گا ختم, یا میں توبہ کروں گا اللہ سے, غلط کر رہا ہوں میں. سود حرام ہے بھائی, سودی بینک میں جاب بھی حرام ہے, یار توبہ کروں گا, دعا کریں مولوی صاحب. یہ تو انسانوں والا طریقہ ہوتا ہے. اور کیوں کیوں کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے, اور جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا پھر قرآن کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ مانتا ہے. اس کا دل جو چاہے گا پھر وہ اس سے لاجک نہیں پوچھے گا. نہیں یاری بات, یعنی جس کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس حکم کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے, جن کا ایک خدا نہیں ہے, ان کی خواہشات ان کے خدا ہیں, اور پھر ان کا ایک نہیں ہے سینکڑوں, جتنی خواہشات ہیں اتنے سارے ان کے خدا ہیں. شرابی کا خدا کیا ہے؟ اس کی خواہش. جب اس کا دل چاہتا ہے میں شراب پیوں تو وہ اس دل سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہے, اگر یہ عقل سے پوچھتا ہے. اگر عقل سے پوچھے گا عقل کہے گی بھائی اس کے یہ نقصان ہے, جگر کو نقصان ہوتا ہے اور لت پڑتی ہے. یہ جو تم سکون کی تلاش میں شراب پی رہے ہو اس سے تمہیں شراب کی لت پڑے گی, تمہیں ہر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سکون چاہیے گا. اچھا چلو تم پی کے بہکتے نہیں ہو ہیں, ٹھیک ہے نا, تم اتنی پیتے ہو کہ کنٹرول میں رہتے ہو, تو کنٹرول میں رہنے کا بھی اس کے بھی نقصانات ہیں, کنٹرول میں رہ کے پینے کے بھی نقصانات. پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ جن ملکوں میں شراب الاؤ ہے, شراب کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. میں ایک پی آئی اے کے پائلٹ سے میری دوستی ہو گئی, میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا امریکہ میں تو اتنی شدید سیکیورٹی ہے, وہاں ہوائی جہاز کے حادثے کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ تو اتنے ایکوریسی کا وہاں کا سسٹم ہے. چلو ہمارے یہاں ٹرین ادھر سے ادھر ٹکرا گئی کیونکہ وہ جو کھینچنے والا تھا وہ اتفاق سے زیادہ گٹکا کھا لیا تھا اس نے, یا وہ سو گیا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ٹرینوں کو آپس میں ٹکرا دو کیس ویس کچھ بھی نہیں بنے گا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, وہ چیچڑے اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو کتا سامنے آ گیا ہے بھائی کیا خیال. تو ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ان کے یہاں اتنا ایسی دھاندلی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو وہ جو جہاز گرا تھا نا جس میں جنید جمشید شہید ہو گئے, مجھے ایک پی آئی اے کے عملے کے کسی شخص نے بتایا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے, یہ گر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ جہاز اڑایا گیا ہے. یار دنیا میں کہیں ایسی دھاندلی ہوتی ہے بھائی؟ بتایا اور پھر کیس بھی نہیں بنا کوئی. یعنی یہ اس سے بڑا جرم ہے, یہ اس سے بڑا جرم ہے. وہ اوپن ہی نہیں کیا گیا پبلک کے سامنے کہ یہ جہاز گرا کیوں. وہ بلیک باکس, جو بلیک باکس ہوتا ہے نا, اس میں تو ساری ریکارڈنگ ہے, وہ یہاں کھلا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ کہاں سے بات آ گئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو میں نے وہ پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ امریکہ میں اتنے جہاز جو وہاں بھی ظاہر گر جاتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں زیادہ تر حادثات ہوتے ہیں پینے کی وجہ سے. حالانکہ پینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے, زیادہ تو نہیں پی رہی, اس کے باوجود بہت کچھ ہو جاتا ہے. پی کے پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ کو وہ ایک چرسی سے کسی نے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ چرس پی کے تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاند پہ ہیں, کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, ہے بھائی ابھی کہاں بیٹھا ہوں, ابھی چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں. کیا ہوا ہے؟ اچھا 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 اچھا, یہ پہلے بتاتے نا. لندن میں اجتماع ہو رہا ہے بھائی, تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. علماء کرام اور اکابرین کرام پاکستان, انڈیا اور ساؤتھ افریقہ سے شرکت کے لیے آ رہے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب, مولانا عبید اللہ خورشید صاحب, مولانا سلیمان قطانی صاحب, اور پروفیشنل کی جماعت علی گڑھ یونیورسٹی سے بزرگ حضرات مولانا احمد لاٹ صاحب. تو لندن میں اجتماع ہو رہی ہے لندن والوں کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ تبلیغ والوں نے تو نہیں کہا, تبلیغ والے اعلان نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں بس اخپل طریقے سے تبلیغ کرتے رہو, اسی سے جتنا ہو جائے. تو ایک ہمارے ساتھی اصرار کر رہے تھے کہ اعلان کر دیں لندن میں اجتماع ہو رہا ہے. بھائی لندن والوں سے تمام حضرات سے گزارش ہے, ٹھیک ہے, کہ اجتماع میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو. تو غیر مسلم ممالک میں تو زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی کسی گیدرنگ میں شریک ہو. تو بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب شراب پینے والا شراب پہ 10 قسم کے لیبل لگا لے گا اچھائی کے.
وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا، اس کی خواہش کہہ رہی ہے پیو، تو بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا کیا ہے، بولو نا، پینا ہے۔ جو زنا کرنے والا ہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس نے زنا کرنا ہے، کیونکہ خواہش کو خدا بنا لیا اس نے۔ جس نے چوری کرنی ہے وہ چوری کرتا ہے، آپ اس سے 100 چیزیں پوچھیں، اچھا ان کی جب چوری ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ڈاکو سے جب کوئی گن پوائنٹ پہ کچھ چھین کے لے جائے تو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے ملک میں ہیں، یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو یہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن ان کا چھوٹا بھائی بھی ان سے بدتمیزی سے بات کرے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو رب نہیں بناتا وہ کس کو خدا بناتا ہے بھائی؟ وہ خواہشات۔ تو یہ خواہشات ہیں جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ خواہشات کو خدا جانور بناتا ہے، انسان نہیں بنا۔ جانور کا جب جو دل چاہے گا نا اس کی لاجک نہیں دیکھتا۔ آپ دیکھیں درندے کیسے جانوروں کو بے دردی سے کھاتے ہیں۔ جنگل میں آپ دیکھیں کہ کسی جانور کا شکار کیا، انسان جب جانور کاٹتا ہے چھری گلے پہ چلائے گا اس کے، تاکہ تکلیف کم سے کم ہو، بلڈ نکلے تو جلدی اس کی روح نکل جائے۔ لیکن جانور جب کسی کو کاٹتے ہیں تو کچھ تو گردن سے پکڑتے ہیں، کچھ جہاں سے آ جائے بس پکڑ کے چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، تبھی ان کو درندے کہا جاتا ہے۔ انہیں کسی میں رحم یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر، کیونکہ اس کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے، انہیں سمجھ نہیں دی۔ یہ تو مہذب ہے، وہ مہذب نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں خواہشات کے پیچھے چلنے والا گدھوں اور کتوں سے بدتر، چاہے وہ 3 پیس اور سوٹ اور ٹائی میں کیوں نہ گھومے۔ ہمارے ہاں انسان کی عزت کا معیار اس کا لباس اور دولت بن چکی ہے۔ اچھا سوٹ ہوگا، لباس اچھا ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے بھائی، اس کے ساتھ رشتے بھی کریں گے، اس کے ساتھ دوستی بھی کریں گے۔ رکشے اور ٹماٹر بیچنے والوں کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے، اور جو سچ بول رہا ہوگا، اپنی خواہشات کو خدا نہیں بنایا، ایک نظریاتی انسان ہے، ایک ویژن ہے اس کا، اس ویژن کو سامنے رکھ کر زندگی، اور ویژن اچھا صحیح ویژن ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، تو میرے بھائی اس کو لوگ اچھا انسان نہیں سمجھتے۔ وہ اس کی غربت کو دیکھتے ہیں، اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا جہالت کو دیکھتے ہیں۔ جہالت سے مراد جس کو عرف میں جہالت، حالانکہ وہ شریعت کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وہ شریعت کی نظر میں پڑھا لکھا نہیں ہے اگر وہ چور ہے تو، اور ایک جاہل آدمی وہ شریعت کی نظر میں پڑھا لکھا ہے اگر وہ چور نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے میرے بھائی، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا معیار بالکل ہی الگ ہے۔ یہ بالکل ہی ایک الگ کیٹیگری میں لوگ جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ تبھی قرآن کہتا ہے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے مگر سفید ہو جائیں گے، بہت سے سفید چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو دنیا میں ذلیل تھے وہ آخرت میں عزت دار بن جائیں گے، بہت سے جو دنیا میں عزت دار تھے وہ آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کو صحیح طرح سے ماننے اور اللہ کی صحیح طرح سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.